کہ اورنگزیب ایک پڑھا لکھا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایجوکیشن تھا، اور کس نے اس کو ایجوکیشن دیا تھا؟ تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ جب اورنگزیب کے والد حضرت شاہ جہاں، یہ بھی بادشاہ ہے، شاہ جہاں نے اورنگزیب کو پڑھانا کا سوچا۔ شاہ جہاں وہ بادشاہ ہے جس نے سارے بیٹوں کو پڑھایا، ساری بیٹیوں کو پڑھایا، اور اتنا پڑھایا شاہ جہاں نے کہ شاہ جہاں کی بیٹیاں کتابوں کی مصنف ہوئی۔ اتنا پڑھایا شاہ جہاں نے کہ اس کے بیٹے بھی کتابوں کے مصنف ہوئے۔ شہزادہ دارا شکوہ کئی کتابوں کا مصنف ہے، اور اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری کو اپنی ایما پر اور اپنی تحریک پر تحریر کرا کے ہندوستان میں حنفی فقہ پر قیامت تک کے لیے احسان کیا ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو فتاوی عالمگیری لکھی گئی ہے، آج ہندوستان میں کوئی مکتبہ فکر کا دارالافتاء ایسا نہیں ہے جس پہ موجود نہ ہو۔ اسی ہمارے قریب کے اورنگ آباد میں یہ 500 علماء کو بٹھا کر اورنگزیب نے یہ کتاب لکھوائی، اور اس شان سے لکھوائی کہ وہ جو علماء فتاوی عالمگیری کو مرتب کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ترتیب دینے کے لیے بیٹھے تھے، وہ قلم بھی دوات کے اندر، روشنائی کے اندر ڈبانے کو ان کو تکلیف نہیں دی، بلکہ قلم کوئی اٹھاتا تھا، دوات میں کوئی اور ڈالتا تھا، اور اٹھا کر کے یوں مفتیوں کو پیش کیا جاتا تھا، اور وہ اس شان سے لکھا کرتے تھے۔ اس شان سے فتاوی عالمگیری ترتیب پائی ہے۔ لیکن بات کہنے کی جو ہے وہ یہ کہ علم کی قدر علم و دوست لوگ کرتے ہیں، علم والے علم کی قدر کرتے ہیں، ان پڑھ جاہلوں کو علم کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو جب شہزادہ اورنگزیب کو شاہ جہاں نے تعلیم کے لیے سوچا کہ کون پڑھائے گا میرے بیٹے کو، تو انہوں نے پہلے اعلان کیا، پہلے مشورہ کیا بلکہ، کہ پورے ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں مجھے اچھا عالم چاہیے جو میرے بیٹے کو پڑھائے بھی اور اس کی تربیت بھی کرے۔ دیکھو اس کو کیا ضرورت تھی پڑھانے کی، وہ تو بادشاہ تھا، بیٹے کو کیا ضرورت تھی پڑھانے کی؟ باپ کے بعد بیٹے نے بادشاہ بننا تھا۔ لیکن سوچ اچھی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی، پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی۔ شاہ جہاں خود بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، شاہ جہاں کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو سن لیں کہ شاہ جہاں کی کبھی تہجد فوت نہیں، ان کی بھی تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی سنتیں غیر موقعہ بھی فوت نہیں ہوئی، کبھی عصر اور عشاء کے پہلے کی سنتیں بھی شاہ جہاں کی فوت نہیں ہوئی۔ یہ وہ بادشاہ ہے، کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں ان کی زندگی آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے رکھوں گا، ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ تو شاہ جہاں نے پہلے مشورہ کیا کہ بہت اچھا عالم مجھے چاہیے جو میرے بچے کو پڑھائے اور اس کی تربیت کرے۔ نہیں تھے جو علماء تھے وہ اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنی خانقاہوں میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اور تعلیم کا ایک سسٹم تھا۔ بہرحال تو سب کی تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد شاہ جہاں کے پاس نام آیا ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا، امیٹھی بڑا نام ہے اس کا، ملا جیون کا نام آیا۔ اب ذرا غور کرنا کہ ایک عالم، ایک اسکالر، اس کی فکر اور اس کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ جب نام ملا جیون کا آیا تو شاہ جہاں نے خط بھیجا اور اپنے نمائندے بھیجے کہ میرے بیٹے شہزادہ جیون نے ان سپاہیوں کے ہاتھ میں خط دیا، کہا مجھے نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے، تو وہ میرے پاس آئے گا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو میرے یہاں بھیجیں، میں نہیں آؤں گا بادشاہ آپ کے یہاں پڑھانے، اس لیے کہ میں عالم ہوں، عالم، اور میں بادشاہوں کے یہاں نوکری کرنے کو علم کی توہین سمجھتا ہوں، میں آپ کے یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ غور کریں، یہ جرأت بھی، باتیں کرنے کی جرأت بھی یہ علم سے آتی ہے، عالم ربانی کے وجود میں یہ جرأت ہوتی ہے۔ ہر للو پپو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، لوگ اتنے کمزور ہیں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے تو لوگ آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن یہ علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، اسلامی غیرت ہے، اسلامی حمیت ہے، اور یہ سوچ ہے، فکر ہے، تدبر ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرتا ہے۔ ملا جیون نے فرمایا پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے، آپ اس کو میرے پاس بھیجے۔ لیکن وہ واقعی شاہ جہاں تھا، شاہ جہاں خوش ہوئے، یار واقعی اچھا آدمی ملا،
کوئی لالچی والچی ہوتا تو دوڑا دوڑا آتا. یاد رکھنا جہاں سچا علم ہوگا وہاں لالچ نہیں ہوگی. علم واقعی جہاں علم والے کا کی پیوریٹی ہے وہاں لالچ نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو علم حاصل کر لے اور اس کو پتا چل جائے کہ میرا رزاق کون ہے، پھر وہ کیوں کسی کی چاپلوسی کرے گا. چاپلوس لوگوں کے قریب سے علم کا فیضان ہو کر بھی نہیں گزرتا. علم ہے، علم منواتا ہے اپنے آپ کو. ایجوکیشن لوگوں کی ضرورت بناتا ہے لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں علم کو؟ یہ علم مہنگا ہو گیا اور نہیں پڑھائیں گے اور 10ویں 12ویں پڑھا کے اٹھا لیں گے. خدا کے لیے غلطی مت کرو ورنہ غلام بنا لیے جاؤ گے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. 10-15 سال محنت کر لو صرف، پھر دیکھو دنیا کا نقشہ کیسے بدلتا ہے. انداز بدلیں گے، حالات بدلیں گے. ہمیں لوگوں پہ بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بننا ہے. غربت کا بہانہ کرنے والوں، وقت رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غریبوں نے بھی اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا. حالانکہ کل کی گفتگو میں کہہ چکا غریبوں کے بچوں کو کیسے پڑھایا گیا. اگر سننا چاہتے تو کل کی گفتگو سن لیں. آج میں مالداروں کی گفتگو کر رہا ہوں کہ مالداروں نے کیسے پڑھایا بچوں کو. ملا جیون کے بارے میں شاید جہاں خوش ہو گئے. اگر کوئی آج کل کا دوسرا کوئی کم ظرف ہوتا، اگر بچوں کو قرآن خوانی میں نہیں بھیجو مدرسے کے تو بولتے اچھا ٹھیک ہے رمضان شریف میں چندہ لینے آنا پھر بتائیں گے. یہ لوگوں کو سننا. پھر جواب گیا ملا جیون کا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. میں اپنے طلباء کی حوصلہ شکنی نہیں کروں گا، ان کی حق تلفی نہیں کروں گا. آپ کا بچہ پہلے آئے گا تو پہلے بیٹھے گا اور بعد میں آئے گا تو بعد میں بیٹھے گا. میں کسی بچے کو پیچھے کر کے اس کو آگے نہیں بیٹھاؤں گا. یہاں سے ہمیں بھی پتا چلا جو اسکول چلاتے ہیں مدرسے چلاتے ہیں، اگر وہ منہ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بچہ جب آئے گا وہ وہاں بیٹھے گا. یہاں تو حال یہ ہے کہ مالداروں کے لیے الگ قانون بنا رکھے اور غریبوں کے لیے الگ قانون بنا رکھے. ہر جگہ یہ چل رہا ہے. یہودی علماء کے نقش قدم پہ نہ چلو، یہودیوں کی فکر پہ نہ چلو، یہ اسلام ہے. ملا جیون نے صاف کہہ دیا بادشاہ سے میں دوسرے بچوں کی حق تلفی نہیں کروں گا. اگر تمہارا بچہ پہلے آئے گا تو پہلے بیٹھے گا ورنہ پیچھے آئے گا تو پیچھے بیٹھے. چلے اس پہ بھی راضی ہو گئے، بہت خوش ہوئے. شاہجہاں بھیج دیا اورنگزیب کو. چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا تو ساتھ میں سپاہی بھی بھیجے. روزانہ کیا کیا کر رہے ہیں شہزادے اورنگزیب لکھ کے بھیجو. استاد کیا کر رہے ہیں لکھ کے. روزانہ جاتا تھا امیٹھی سے خط، آج دن بھر کی رپورٹ یہ، آج دن بھر کی رپورٹ یہ، آج دن بھر کی رپورٹ. اب چونکہ شہزادہ تو شہزادہ ہی، اورنگزیب کے بال بڑے خوبصورت تھے. ویسے اورنگزیب خود بھی خوبصورت تھے. اورنگزیب کے بال بڑے خوبصورت تھے. ایک دن وہ بال کے چکر میں نماز میں آنے میں لیٹ ہو گئے. بچوں کے لیے لازم تھا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز میں آنے میں تاخیر ہو گئی. تاخیر ہوئی تو استاد نے جو وہ تادیبی کاروائی کے لیے ایک تماچا مارا. اب تماچا کس کو؟ وہ نازک وجود شہزادہ جس نے کبھی چوزا بھی اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی. چوزا جس نے خود کی کھائی ہوئی پلیٹ بھی کبھی نہیں اٹھائی تھی. اتنا نازک شہزادہ. استاد کا ایک تماچا پڑا. خدا کا کرنا یہ تماچا مار رہے تھے کہیں اور، وہ ڈر کے مارے جو بچنے کی کوشش کی شہزادے نے تو تماچا لگ گیا ناک پر. ناک پہ تماچا لگا، ناک پھوٹ گیا. ناک پہ تھوڑی سی بھی مار لگتی ہے تو ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں مالیگاؤں میں ناک کو بناس پھوٹ جاتی ہے. کبھی کبھی اسکول میں گرمی میں بھی بچوں کو، گرمی میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اچانک در 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 خون تو پورے کپڑے بھر جاتے ہیں. نکلتا ہے تو پورا کپڑے گرمی سے نکلتا ہے. اور اگر ناک پہ لگ جائے تو بناس پھوٹ جاتی. اور بناس پھوٹ گئی اور جیسے بناس پھوٹی تو وہ جو خون نکلا ناک کا تو پورے کپڑے بھر گئے. وہ تو سپاہی لوگ چکرا گئے. اب کیا ہوگا؟ ملا جیون کا خط بھیجا اور ساتھ میں وہ کپڑے بھی لپیٹ کے بھیجے. آج شہزادے کو مارا استاد نے، نماز کے معاملے کو لے کر مارا
اور کپڑے دیکھو کیا خونا خون ہوئے. جیسے ہی کپڑے محل میں پہنچے عورتوں نے تو ہنگامہ کر دیا, اس کو تو قتل کیا جائے اور ہاتھی کے پیروں میں باندھا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. شاہ جہاں پہنچے کہ کیا تماشا ہے. وہ کہا کہ دیکھا وہ کون ملا جیون ہے جس کے پاس بچے کو بھیجا, کیسے مارا. سپاہی سے جو نامور تھا اس سے پوچھا کیوں مارا بھائی, کیا بات ہے. کہا بادشاہ سلامت, شہزادے بال سنوارنے کے چکر میں نماز میں لیٹ پہنچے, انہوں نے مار دیا. شاہ جہاں نے کہا جو میرے بچے کو نمازی بنانے کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر یوں محنت کر رہا ہو, اس کو میں قتل نہیں کروں گا. ایک بڑا سا خط نکالا, لکھا اورنگزیب کی تربیت کے صلے میں اتنے گاؤں, اتنے گھوڑے, اتنے اونٹ, اتنا مال, اتنی دولت, اتنے جوڑے, اتنے گھوڑے, سب آپ کو تحفہ ہے ملا جیون. جب وہ خط پہنچا تو اسی خط پر پیچھے ملا جیون نے لکھا میں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا کیونکہ اورنگزیب کو میں نے نمازی اللہ کے لیے بنانا چاہا ہے, تیری دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں. اور پھر اورنگزیب کی جو تربیت کی ہے ملا جیون نے, تو اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی کبھی بیت المال کا پیسہ نہیں کھائے. وجہ دیکھو اکبر کتنا بدترین نکلا اور یہ اورنگزیب. وجہ ایجوکیشن, علم. یہ فکر بدل, علم حاصل کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ.